بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں۔ ایک بہت اہم خبر ہے جس میں شریف خاندان نے ایک 2 نمبری کی ہے، اور وہ 2 نمبری صحافیوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ شہباز شریف کے صحافیوں سے ہونے والے انٹریکشن کے موقع پر کی گئی ہے۔ کیا کیا ہے ابھی میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے، اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے سلسلے میں بھی ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کہ ایران کو پاکستان جو ہے وہ جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کا ایک جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور یہ جھوٹ جیش العدل اس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ اس جھوٹ کی بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں ایک شخصیت ہے جسے گزشتہ کچھ عرصے سے ایک ہی چیز سوجھ رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ الیکشن کیوں ہونے جا رہا ہے۔ اس شخصیت کی بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اس صورتحال پر، جو سنگین صورتحال ہے ایران پاکستان کے درمیان، کیا کہا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں جو جھوٹ پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھنا چاہوں گا۔ جیش العدل اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے ایران نے کیا کہ ہماری ٹیریٹری میں یہ کہہ کر میزائل مارے، ڈرون سے آ کر اسٹرائک کی کہ یہاں جیش العدل کے کیمپس موجود تھے، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے جو بتایا اسے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی حدود میں 2 بچوں کی شہادت ہوئی ہے، 3 بچیاں اس میں زخمی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان نے بتایا ہے۔ گراؤنڈ پر پاکستانی حکام اس مقام تک میڈیا کو لے کر جانے والے ہیں کہ جہاں پر یہ تمام صورتحال دکھائی جائے گی، اس کی فوٹیجز آئیں گی، اور یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے کہ جو ایران کہہ رہا ہے وہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے۔ یہ کام ہم نے جب بالا کوٹ ہوا تھا، انڈیا نے کیا تھا اور کہا تھا ہم نے ایک بڑا کیمپ تباہ کر دیا ہے، تب بھی ہم نے دکھایا کہ زمین پر ایک درخت گرا تھا، ایک کوا مرا تھا، اور اب بھی پاکستان اس سلسلے میں حقائق سامنے لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستانی اداروں نے کیا کیا ہے؟ پاکستانی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیم جیش العدل، اس سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس خود ایران کی پاسداران انقلاب اور انٹیلیجنس ایجنسیز چلا رہی ہیں، ایران سے چلا رہی ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ پاکستانی اداروں نے یہ بتایا ہے کہ جیش العدل جو ہے، جس کے کیمپس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس خود پاسداران انقلاب ایران کی یہ چلا رہی ہیں، ایران سے چلا رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب فورس ہے، اس نے جواز کے لیے جیش العدل سے منسوب واٹس ایپ پیغام جاری کیا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC، یہ جو ایرانین ریولوشن گارڈ کمپنی ہے، اس سے منسوب، اور ایرانی انٹیلیجنس یہ خود چلا رہے ہیں۔ جیش العدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ راکٹ غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے۔ دہشت گرد تنظیم کا راکٹ غلطی سے سرحد پار جانے کی وضاحتیں دینا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ یہ پاکستانی اداروں نے اس تمام صورتحال میں اسرٹین کیا ہے۔ اب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہمارے حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جواب کیا ہوگا۔ آپ میں سے بعض لوگ شدید غم و غصے کی کیفیت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کوئی جواب نہیں دے گا، پاکستان جواب دے گا، اور پاکستان کو جواب دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک رسپانس ہوگا جو پاکستان بھرپور انداز میں دے گا۔ لیکن ایک شخصیت ہے پاکستان میں جن کا نام ہے کامران خان، جنہیں کچھ حلقوں کا باقاعدہ ترجمان صحافی تصور کیا جاتا ہے۔ کامران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اس صورتحال میں فوری طور پر ایک مطالبہ سامنے رکھا ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں آیا، کامران خان صاحب سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر الیکشن مؤخر ہونے چاہیے۔ اچھا، انہوں نے مؤخر کو مؤخر لکھ دیا، پڑھا جانے والا۔ پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کریں گی، یا پاکستان کی سرحدوں پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹیں گی۔
ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے. بے اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحکام اور ترقی کی فوری ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اگر بیرونی دنیا سے جن ڈالرز کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ڈالرز پاکستان میں آ جائیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. دوسری الیکشن کے حوالے سے جو گواہی دی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو پھر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوگا. اب ان حالات میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو وہ میرا خیال ہے کہ پرانے منصوبے کو اب تک عمل پیرا دیکھ رہے ہیں، پرانے منصوبے پر اب تک ایگزیکیوشن کے چانسز دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن ہونے چاہیے. فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے. کامران خان صاحب نے ایک اور چیز کہی، یہ انگلش میں ٹویٹ کیا انہوں نے اور کہا گیئرنگ اپ ٹو ٹیکل دا آفٹر ماتھ آف یسٹرڈیز ایرانین ملٹری آن سلاٹ آن پاکستان سوائل دا ملٹری از آن ہائی الرٹ. This sudden intense border escalation is set to compel the government to delay the February elections. وہی بات، الیکشن آگے لے جاؤ. There is a mounting realization that following yesterday's unwarranted Iranian assault, the tens of thousands of troops necessary for securing the February 8 election may no longer be available. تو اب الیکشن میں اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہوگی. Just today, Punjab police dropped a bombshell on the election commission, revealing a shortage of at least 92,000 92,000 اہلکار ان کی کمی ہے. یہ پنجاب پولیس کے آئی جی نے بتایا ہے. Crucial for providing adequate security during the elections, Pakistan is already grappling with the worst wave of. پھر کامران خان صاحب کا وہ جو ٹویٹ میں نے آپ کو اردو میں بتایا اس کی طرف آ گئے. اس میں کچھ اضافہ پولیس کی جانب سے اہلکاروں کی تعداد کا تھا جو نہیں مل پائیں گی، یہ بات ہو رہی ہے. اب ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کی جو خبر رساں ایجنسی ہے، ایرانین ریپبلک نیوز ایجنسی ارنا نے ایران کے وزیر دفاع، ان کا نام ہے محمد اشتیانی، ان کا بیان شیئر کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کوئی لمٹ نہیں رکھتا اپنے ڈیفنس میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پھر یہ کریں گے. پاکستان میں جو حملہ ہوا اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ایران کے دشمنوں کو، امن کے دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کی ہم نشانہ بنائیں گے. ایران نے ایک ساتھ کیا تھا یہ کام، ادلب میں کیا، بغداد میں کیا، ایران نے یہاں کیا، تو ایک ساتھ یہ کام کیا تھا. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی ہیجانی کیفیت میں، ذہنی کیفیت میں مبتلا ایران یہ تمام کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بھی کریں گے. اگر میں ایک ایرانی شہری کے طور پر اس بیان کو دیکھوں تو مجھے اچھا لگے گا کہ میرا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع جو ہے وہ ہماری پہلی پرائرٹی ہے، ہم کریں گے. بالکل اسی طرح پاکستان کا وزیر دفاع، پاکستان کی فوج، پاکستان کا وزیر اعظم، ویسے وزیر اعظم ہمارا ڈیووس میں اب تک، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تک تو کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ہے بھی وہ نگراں وزیر اعظم، ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں. لیکن فوری طور پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میسج دیا جائے، انہیں یہ دورہ چھوڑ چھاڑ کے فوراً پاکستان واپس آنا چاہیے اس صورتحال میں. تو ایران کے وزیر دفاع جو ہے، جو ان کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہے وہ کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی دفتر خارجہ نے کی. پاکستان نے جو قدم اٹھایا، ان کے سفیر کو کہا واپس مت آنا، اپنے سفیر کو بلا لیا ہے. پاکستان نے تمام تعلقات جو ایران کے ساتھ تھے وہ اس وقت روک دیے ہیں، تمام پیش رفت روک دی ہے. کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر وہاں گئے ہوتے چابہار، ان کو بھی واپس بلا لیا ہے. تو پاکستان اپنے اقدامات کر رہا ہے. یہ پاکستان کے اینڈ پر صورتحال ہے. اب ان حالات میں پاکستان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاسبلٹیز، اور یہ میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے میزائل مارا، ہمارے ہاں شہری اموات ہوئی ہیں، معصوم بچے جان سے گئے ہیں، ہم میزائل ماریں شہری اموات کی وجہ بن جائیں، جو درست نہیں ہے. دوسری پاسبلٹی، ہم ان کی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ کریں، وہاں سے چلا ہے، پاسداران انقلاب کی جانب سے اٹیک ہوا ہے، ان پر حملہ کریں اور ہم آگ میں، جنگ میں کودنے کی وجہ بن جائیں جو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر نہ کریں تو پھر ہم بزدل کہلائیں گے. ان کا ایک اور، جن ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں. وہ کام یہ ہے
کہ ہم ان کے ہاں ایک چوزن ایمپٹی ٹارگٹ کو ہٹ کریں. ہم نے بالاکوٹ کے بات کیا تھا, ہم نے انڈیا میں ایک ایمپٹی ٹارگٹ کو ہٹ کیا, ان کو پرووک کیا, وہ آئے اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں پر ٹریپ کیا, لاک کیا, ہٹ کیا. ایک طیارہ ان کی حدود میں گرا, ایک طیارہ ہماری حدود میں گرا, ہمارے ہاتھ ابھینندن لگا تھا. یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ کوئی ان کا پائلٹ لگے, وہاں سے جنگ شروع کی جائے, لیکن پاکستان ایک چوزن ایمپٹی ٹارگٹ کو ہٹ کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم پھر آپ کو مزید جواب دے سکتے ہیں, اور اتنا پیغام پاکستان کی جانب سے کافی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو یہ بتانا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ ان تمام آپشنز پر غور ہو رہا ہے, پاکستان ایک بھرپور جواب دے گا. ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس صورتحال کو سمجھتے ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ اس پر اپنا کام کر رہے ہیں. ایک خبر اور آ رہی تھی کہ جن حالات میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے جولائی کے وسط میں دورہ کیا تھا ایران کا, ہمارے وزیر اعظم کی ایران کے وزیر خارجہ سے کل ملاقات ہوئی تھی, اور ان حالات میں اگر یہ سب کچھ ہوا ہے, پاکستان اور ایران کے درمیان کمیونیکیشن کے چینلز کھلے ہیں, ملٹیپل چینلز, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک خبر اور آ رہی تھی کہ پاکستان کی بحریہ کی اور ایران کی بحریہ کی مشقیں جاری ہیں, اور یہ مشقیں کل بھی ہوئی ہیں. تو میں یہاں آپ کے سامنے اور رکھ دوں, میری پاکستان نیوی کے آفیشل سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی مشقیں جاری نہیں ہیں. یہ انہوں نے آفیشلی بتا دیا ہے کہ یہ خبر جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے یہ خبر غلط ہے. اب آخر میں جو حالات ہیں سیاسی, ان پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے صورتحال پر آج صحافیوں کی بات ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو حکومت تھی 16 مہینے کی, اس نے خارجہ محاذ پر سوائے ناکامی کے کچھ بھی پاکستان کے رجسٹر میں نہیں لکھا. بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے ایک دورہ افغانستان کا نہیں کیا. پاکستان کو بہت اہم کام کرنے تھے, نہیں ہوئے, اور پاکستان نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بگاڑے ہیں. یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. عمران خان صاحب ان حالات میں یہ بات کرتے ہیں. اب جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ دستبرداری کی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھنڈی پر, بینگن پر, چولہے پر, چارپائی پر, گھڑیال پر, مینار پر الیکشن لڑے. عجیب و غریب نشانات ہیں. اس میں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اب ان لوگوں کو دستبردار کرایا جائے گا. ایک خبر آئی تحریک انصاف کے امیدوار عامر اقبال شاہ, ان کے والد پیر اقبال شاہ NA 155 لودھنا یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے, ان کو دستبردار کروا لیا گیا ہے. عامر اقبال شاہ صوبائی سیٹ PP 228 پر الیکشن لڑیں گے. انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا. اس ویڈیو بیان میں بھی ان کی کیفیت کچھ عجیب و غریب سی نظر آ رہی تھی. اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پیر اقبال شاہ کو تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کیا تھا, ایک یہ کام ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار PP 151 سے قیصر بٹ, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ, ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. اسی طرح سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں صدام اطہر, یہ علیم خان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. یہ ابھی خبریں اور بھی آئیں گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ بلہ چھیننے کا تھا یہ یہاں رکے گا نہیں, یہ اس سے آگے بڑھے گا, اور ابھی آپ اس کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. گرفتاریاں, چھاپے, بندے اٹھانا, توڑ پھوڑ کرنا, خوف پھیلانا, یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ رکے گا نہیں. اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے رکے ہوئے تھے, ان فیصلوں کی اگر بات کریں کہ کون کون الیکشن مہم سے ابھی تک, دیکھیے پہلے آروز کا معاملہ تھا, آروز کے بعد ٹرائیبیونل کا معاملہ تھا, ٹرائیبیونل کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا معاملہ تھا. تو کون کون اپیل کے مرحلے تک ناکام ہو گیا ہے. عمران خان صاحب الیکشن سے باہر, شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن سے باہر, حماد اظہر صاحب الیکشن سے باہر, فواد چودھری صاحب الیکشن سے باہر, مراد سعید صاحب الیکشن سے باہر, مونس الہی صاحب الیکشن سے باہر, پرویز الہی صاحب الیکشن سے باہر, سمیع اللہ چودھری صاحب, یہ پورا پینل بنا لیا تھا انہوں نے جنوبی پنجاب سے, یہ الیکشن سے باہر, شوکت بسرا صاحب الیکشن سے باہر, اعجاز چودھری صاحب الیکشن سے باہر, صنم جاوید صاحبہ, بڑا نام تھا اس مقابلے کا, مریم نواز اور صنم جاوید کا مقابلہ, الیکشن سے باہر, اعظم سوادی الیکشن سے باہر, نعیم بڑائچ الیکشن سے باہر, سردار حسنین بہادر دریشک, سردار علی رضا دریشک, غلام محی الدین کھوسا, عبداللہ وینس, ملک ازور, اصغر جویہ, یہ الیکشن سے باہر, ملک مظفر اور اصغر جویہ الیکشن سے باہر. اس کے علاوہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن سے باہر ہونے, کئی لوگوں کے معاملے میں فیصلہ یہ آیا ہے کہ یہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے.
اس تمام سسٹم کو ایک بات بار بار یاد دلائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کے سندھی اسحاق ڈار کو اشتہاری اور مفرور ہوتے ہوئے ہی الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔